نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. آج کے درس میں ہم پڑھیں گے سورہ ملک کی آیت نمبر 24 انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون. ترجمہ: قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، ہوا، وہی وہ ذات ہے، الذی، جس نے، ذرأکم، جس نے تم کو پھیلایا، فی الارض، زمین میں، و الیہ، اور اسی کی طرف، تحشرون، تم لوگ جمع کیے جاؤ گے. جیسا کہ اس سے پہلے والی آیت میں بتایا گیا تھا کہ آیت کا اسلوب ابھی تبدیل ہوا ہے، خاص طور پر آیتوں کے شروع کا، دو آیتوں کو چھوڑ کر تمام آیتوں کے شروع میں، جہاں آیت شروع ہو رہی ہے، اس سے پہلے والی آیت، سب کی ابتدا کل سے ہو رہی ہے، اور حرف عطف کے اعادے کے بغیر، یعنی حرف عطف کا اعادہ نہیں ہو رہا ہے. ہر آیت میں کل آ رہا ہے، کل سے ابتدا ہو رہی ہے، یہاں سے جو اخیر تک، سورت کے اخیر تک، سوائے دو آیتوں کے. قل 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 هو الذی ذرأکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ وہی وہ ذات ہے، وہی اللہ ہے جس نے تم لوگوں کو زمین میں پھیلایا، اور اسی اللہ کی طرف تم لوگ اٹھائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے. یہ آسان سا مفہومی ترجمہ ہوا. نحوی تحلیل پر جب آتے ہیں، کل، یہ فعل ہے. کون سا فعل؟ امر. ہوا، ہوا کو کیا کہیں گے؟ ضمیر. الذی، اسم موصول. ذرأکم، ذرا فعل ماضی، اکم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہو. فی الارض، فی حرف جار، الارض مجرور، واو حرف عطف، الیہ جار مجرور. تحشرون فعل مضارع، معروف یا مجہول؟ مجہول. الحمدللہ الفاظ اور معنی پڑھاتے ہیں. ذرأکم، ذرأکم کا معنی کیا لکھا ہوا ہے؟ وبثکم ونشرکم. آپ لوگوں کے پاس ابھی وہ نہیں ہے ساؤنڈ والا؟ پہلے جو تھا ریکارڈ، آپ لوگوں کی آواز ابھی نہیں آتی جب کچھ پوچھا جاتا ہے. تو پہلے تھا نا، وہ رکھتے تھے تو بہتر رہتا اس سے. یہ سوال کرنے میں یا کچھ آپ لوگ پڑھیں تو آواز نہیں آتی. ذرأکم ہے تو یوز کر لیجیے. جس نے تم کو پیدا کیا اور پھیلایا. خلقکم وبثکم ونشرکم. خلقکم کا معنی عدم سے وجود میں لانا. اس مفہوم کی آیت گزری سے پہلے والی، یعنی آپ اگر اس سے پہلے والی آیت کو جوڑیں گے اس آیت سے، یا دونوں میں تناسب دیکھیں گے یا نظم دیکھیں گے، تو اس سے پہلے والی آیت میں کس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ انشاءکم، یعنی عدم سے وجود بخشنا. تم تھے نہیں، پھر تم کو وجود بخشا. لم یکن شیئا مذکورہ والی بات، وہاں انشاءکم کا لفظ تھا. قل هو الذی انشاءکم. یہاں پر کیا ہے؟ ذرأکم، پیدا کرنے کے بعد زمین میں پھیلا دینا. پیدا کرنے کے بعد زمین میں پھیلا دینا، اس لیے بسکم کا لفظ استعمال کیا ہے مفسرین نے. اور بسا کیا معنی ہے؟ بکثرت کسی چیز کو پھیلا دینا. آپ سورہ نساء کے پہلی آیت پڑھیے جو خطبہ حاجہ کا حصہ ہے، پڑھیں کوئی؟ ہاں. وبس بس منہما رجالا کثیرا، ان دونوں سے، آدم اور حوا سے، بے شمار مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے. وبس منہما رجالا کثیرا ونساء. نساء کے بعد کثیرا نہیں ہے، نساء پر بھی کثیرا ہے، جو ماقبل کا اسلوب بتلا رہا ہے، ماقبل کا اسلوب بتا رہا ہے. جیسا کہ بار بار تفسیر بات آتی، کہیں کہیں پر چیز محذوف ہوتی، وہ مذکور چیز بتلاتی ہے، مذکور کا سیاق ہے، وہ جو لفظ موجود ہے وہ بتلا رہا ہے کہ ہاں یہاں پر یہ چیز محذوف ہے. وہ بس منہما رجالا کثیرا ونساء، یعنی ونساء کثیرا. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت ساری آیتیں جہاں پر آپ کو سیاق سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم مبتدا محذوف ہے یا خبر محذوف ہے. تو جس طرح رجالا کثیرا ہے، اسی طرح نساء کثیرا. تو ذرأکم کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنا اور پھیلانا، اسی لیے ذرأکم فی الارض. تو اس طرح جب ہم اس کا معنی پھیلانا لیتے ہیں تو انشاءکم کی تکرار نہیں ہے.
اس سے پہلے والی آیت میں جو لفظ استعمال کیا انشأکم، وہاں عدم سے وجود بخشنے کا مفہوم ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ وجود بخشنے کے بعد پوری زمین پر، روئے زمین پر انسانوں کو پھیلا دینا، ذرأکم فی الارض۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے جو پہلے، اس سے پہلے والی آیت تھی، وہاں پر فی الارض کا تذکرہ نہیں، وہاں پر انسان کو عدم سے وجود بخشنے کا تذکرہ تھا، اور ان نعمتوں کا تذکرہ تھا، یا ان حواس کا تذکرہ تھا جو اللہ نے انسانوں کو دیا، تمام کا نہیں، چند کا۔ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یہاں پر انسانوں کو بکثرت زمین میں پھیلانا، اور پھر اس بات کی یاد دہانی کرانا کہ یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا، یہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، معبر یا مزار، گزرگاہ ہے، گزرگاہ۔ کل کے درس میں شاید یہاں پر بات آئی تھی، الہاکم التکاثر والی آیت یہاں پر پڑھا تھا، حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر، و مسوا یا ماوا پر بات آئی تھی کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے، اور جو برزخ ہے وہ بھی آخری ٹھکانہ نہیں ہے، المسوا الاخیر نہیں ہے، کہاں؟ یہیں پر درس میں، المسوا الاخیر نہیں، آخری ٹھکانہ نہیں ہے، آخری ٹھکانہ ہمارا جنت یا جہنم ہے، انسانوں کا آخری ٹھکانہ جنت یا جہنم ہے، تو یہ گزرگاہ ہے۔ اس لیے وہ ابن عمر کی جو مشہور حدیث، کن فی الدنیا کا انکا او عابر سبیل، او عابر سبیل، عابر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پار کرنے والا، راستہ ہے، انسان پل پار کر رہا ہے، کراس کر رہا ہے، اس لیے معبر کا ہے، معبر گزرگاہ کا، انکا غریب او عابر سبیل۔ تو ذرأکم فی الارض، زمین میں تم کو پھیلا دیا، مستقل ہمیشہ رہنا نہیں، پھر آخرت میں لوٹ کر، اخیر میں لوٹ کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ اور اس مفہوم کی ایک آیت گزری ہے، فمشو فی مناکبہا والی آیت، جہاں پر وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو تابع کیا، ذلولاً والی آیت، جعل لکم الارض ذلولاً فمشو فی مناکبہا، پھر اخیر میں کیا؟ یہ تمام کام کرو، زمین میں چلو پھرو، زمین کو تمہارے تابع کیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ تو اسی طرح یہاں پر وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ آتے ہیں انشاءاللہ اس آیت پر۔ تو ذرأکم کا معنی کیا ہوا؟ زمین میں پھیلانا، صرف وجود بخشنے کا مفہوم نہیں، یہاں پر وجود بخشنے کے ساتھ ساتھ تم کو زمین میں پھیلا دیا۔ ذرا فعل ماضی، اس کا مضارع کیا ہے؟ یذرو، بہت آسان ہے، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، لیکن چونکہ قرآن میں استعمال کی جگہ بتلانی مقصود ہے۔ قرآن میں کہاں استعمال ہوا ہے فعل مضارع؟ سورہ شورا کی آیت نمبر 11، وہ لیس کمثلہ شیء والی آیت کا جز ہے، پڑھیں کوئی آیت دیکھ کر، سورہ شورا کی آیت نمبر 11، توحید اسماء و صفات کا اہم جز ہے، وہاں پر لیس کمثلہ شیء، اسی آیت کا جز یہ بھی ہے۔ ہاں وہی آیت، مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. تو پہلے ہاں، فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه، یذرؤکم فيه. فی، یہ مضارع ہے، آپ جو آیت ہم پڑھ وہاں پر ذرا ماضی، یہاں پر مضارع، اور اسی کے بعد لیس کمثلہ شیء آ رہا ہے۔ تو ماضی کا مضارع بنانا یا جاننا آسان ہے، خاص طور پر مجرد میں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر مقصود کیا ہے اس کا، اس قرآن میں اس کا استعمال۔ تو مضارع سمجھ میں آیا؟ ذرا کا مضارع کہاں پر استعمال ہو قرآن میں؟ سورہ شورا، شورا نہیں، شورا، وہ امرہم شورا بینہم، شورا، آیت نمبر 11۔ ہاں، اور یہ جو اسلوب ہے هو الذی ذرأکم، یہ اسلوب کیا بتائے گا؟ جس سے پہلے بھی یہ مفہوم گزرا، اس سے پہلے والی آیت میں هو الذی انشأکم، تو بتایا تھا یہ اسلوب کیسا ہے؟ حصر کا اسلوب ہے، وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو، ہاں وہی وہ ذات ہے، وہی وہ اللہ ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا، پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد زمین میں تم کو پھیلایا۔ پیدا کرنے کا تذکرہ اس سے پہلے والی آیت میں تھا، اس آیت میں زمین میں پھیلانے کا تذکرہ ہے۔ تو واضح ہے حصر کا اسلوب،
यहाँ पर भी इससे पहले वाली आयत में भी गुजरा। तो इसलिए ये तर्जुमा करना, जब हम हस्र का उसलूब करें तो उर्दू में तर्जुमा करना दुरुस्त नहीं होगा कि उसने तुमको फैलाया, नहीं, उसी ने तुमको फैलाया। या इसी तरह जो इससे पहले वाली आयत थी, हुवल्लज़ी अनशअकुम, वही अल्लाह है या उसी ने तुमको अदम से वजूद बख्शा, उसने नहीं। जब उसने हम तर्जुमा करते हैं तो हस्र का मफहूम मफकूद हो जाता है, हस्र का मफहूम नहीं आ पाता है। इसलिए जब हम तर्जुमा करते हैं, तर्जुमा किसी भी ज़बान का, लेकिन जब हम कुरान का तर्जुमा करते हैं तो कुछ चीज़ें बहुत अहम होती हैं। एक तो अरबी तर्जुमा करने वाले के अंदर अरबी का भी शऊर हो, और जिस ज़बान में तर्जुमा हो रहा है उस ज़बान का भी शऊर हो। उसके साथ अहम चीज़ है अकीदा भी पुख्ता हो, अकीदा में भी खलल ना हो, अकीदा सलफ़ सालिहीन वाला हो। वरना ज़बान अच्छी होते हुए भी लोग अकीदे का खलल अगर है तो बहुत सारी गलत मफ़ाहिम, बहुत सारी गलत बातें लोग अपने तर्जुमा या तफसीर में दाखिल कर देते हैं, जैसा कि बहुत सारी तफासिर हैं, आप जानते हैं उनको। तो ये दो चीज़ें बहुत अहम। असल ज़बान जो अरबी है उसकी मारिफत नहीं बल्कि महारत, अच्छी महारत, और जिस ज़बान में तर्जुमा किया जा रहा है उस ज़बान की मारिफत और महारत, और अकीदे की सलामती, अकीदे की सलामती यानी अकीदा अहलुस्सुन्ना वल जमा वाला हो, अकीदा सलफ़ सालिहीन वाला हो, अकीदे में इन्हिराफ और कजी ना हो। हाँ। उसके बाद है इलैहि तुहशरून। यहाँ इलह को क्या बताया गया था? इलाह किससे मुरक्कब है? इलैहि, इला और ही ज़मीर मजरूर यानी जार मजरूर, ठीक है। तुहशरून फिल मुदारे मजरूर, क्या तर्जुमा करेंगे? इलह तुहशरून, उसी की तरफ तुम जमा किए जाओगे, इकट्ठा किए जाओगे। तो यहाँ पर हस्र का मफहूम यहाँ भी है, उसी की तरफ। क्यों हस्र का मफहूम हो रहा है? हाँ, अल्लाह ही की तरफ हस्र है, लेकिन यहाँ ये तर्जुमा क्यों किया जा रहा है? हाँ, जो मामूल है वो मुकद्दम है। मामूल क्या है? मुकद्दम है। उमन होता क्या है? हाँ, फेल फाइल के बाद उसका मुतअल्लिक होता है, या जो फेल का मुतअल्लिक है वो उसके बाद आता है। इलाही मुतअल्लिक किसके है? तो शरून के, वो पहले आया। तो मफहूम क्या निकल रहा है? हस्र का। जो इया का नाबुदो, मुतअद्दिद असालीब है हस्र के, एक उसलूब इया का नाबुदो वाला है, और तकरीबन यही चीज़ है यहाँ। इया का नाबुदो वाला उसलूब यहाँ भी है। इया का नाबुदो में क्या उसलूब है? वहाँ भी मामूल मुकद्दम है, यहाँ पे भी मामूल मुकद्दम है। अलबत्ता वहाँ पर जो मामूल है वहाँ मफूल है, मफूल बिही, यहाँ पर जान मजरूर है, लेकिन मामूल दोनों है। इलैहि यानी इलल्लाहि वहदहू, सिर्फ उसी की तरफ, अल्लाह ही की तरफ तुम लोग जमा किए जाओगे, उठाए जाओगे। तो ये मामूल की तकदीम का दो अहम फ़ायदा यहाँ पर आयत में। किस आयत में? या इस लफ्ज़ में, क्योंकि एक हसर वहाँ पर हुआ हुवल्लज़ी ज़रअकुम। तो यहाँ पर इलैहि तुहशरून में जो इलैह को मुकद्दम किया तुहशरून पर, तो यहाँ दो अहम फ़ायदे हो रहे हैं। क्या दो अहम फ़ायदा? हाँ, मामूल को मुकद्दम किया तो हसर का फ़ायदा। दूसरा, नहीं, आयत आयत को पढ़िए, इससे पहले की आयत, इसके बाद की आयत को, सिरे को पढ़िए। फवासिल, फवासिल आया की रियायत, इससे पहले वाली जो आयत उसमें क्या आखिरी लफ्ज़ आयत का? तशकुरून। यहाँ पर क्या है? हाँ, शुरू का नहीं, शुरू का तो बताया शुरू में कि कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम से जो आयतें शुरू हो रही हैं, तमाम आयतों की इब्तिदा कुल है, कुल से इब्तिदा दो आयतों को छोड़कर, दो आयतों को छोड़कर कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम से तमाम आयतों की इब्तिदा लफ्ज़ कुल से हो रही है। अभी यहाँ पर फवासिल आया यानी आयत का आखिरी सिरा, एंडिंग। तो इससे पहले वाली जो आयत थी वहाँ पर क्या लफ्ज़ था? कलीलम मा तशकुरून, तशकुरून। यहाँ पर क्या है? इलैहि तुहशरून। अगर तुहशरून इलैहि कहा जाता तो वो नज़्म बरकरार नहीं लगता, फासिल आया बरकरार नहीं रहता। समझ में आया दोनों फ़ायदा? हाँ 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 हाँ, फवासिल आया रसूल आया दोनों एक ही ताबीर।
تو دو اہم فائدہ ہوا، ایک تو حسر کا فائدہ، دوسرا فواصل آیا کی رعایت۔ ہاں واضح یہاں پر الہ تحشرون میں، اور یہ اسلوب بکثرت ہے، انشاءاللہ فوائد میں کچھ چیزیں آئیں گی جہاں پر اشارہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد لفظ تحشرون، تحشرون بتایا گیا کہ یہ مضارع مجہول ہے، تم سب جمع کیے جاؤ گے، تمہارا حشر ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ مضارع مجہول ہے، اس کا ماضی بھی استعمال ہوا ہے، ماضی مجہول قرآن میں کچھ آیتیں لکھی ہوئی، ہاں کیونکہ تحشرون کیا ہے، مضارع مجہول ہے، تو اس کا ماضی مجہول حشرہ، ہاں سورہ نمل کی آیت نمبر 17 ہے، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جمع کیے گئے، انس و جن اور پرندوں کے، انسانی لشکر، جناتی لشکر، پرندوں کا لشکر، سب جمع کیے گئے۔ محل شاہد کیا ہمارا، حشیرہ، حشیرہ کیا ہے، ماضی مجہول، ماضی مجہول۔ تیسویں پارے کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے دیکھیے، حشیرت، حشیرت یہاں پر ماضی مجہول، جب جانوروں کو جمع کیا جائے گا، جب جانوروں کو جمع کیا جائے گا، قیامت کی منظر کشی کی گئی، تو تحشرون فعل مضارع مجہول، اس کا ماضی مجہول یہاں پر دو آیتوں میں بتایا گیا، وہ حشر لسلیمان میں حشیرہ، و اذا الوحوش حشرت ماضی مجہول۔ اس کے بعد ایک فائدہ لکھا ہوا ہے، پڑھیں گے کوئی؟ معروف یعنی حشرہ، جیسے حشرہ یہاں پر کہا گیا ماضی مجہول، حشرت ماضی مجہول، اللہ کے لیے نہیں، غیر اللہ کے لیے، تو کہا جا رہا ہے کہ غیر اللہ کے لیے اس کے معروف کا صیغہ قرآن میں استعمال نہیں ہوا ہے، سوائے آگے، ہاں وہاں پر صرف استعمال ہوا ہے جو کیا نام ہے، فرعون سے متعلق آیت، فرعون سے متعلق آیت، فحشر فنادا، کیا مطلب فحشر فنادا، ہاں اپنے لوگوں کو، اپنے حواری مواری کو، اپنے عذرا کو، عمرہ کو، اپنے ارد گرد رہنے والوں کو جمع کیا اور یہ پکار کر کہا، انا ربکم الاعلی والی آیتوں کے سیاق میں شاید، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اضافی فائدہ کہ حشرہ معروف غیر اللہ کے لیے قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا ہے، سوائے سورہ نازیات کی اس آیت کے جو فرعون سے متعلق ہے، فحشر فنادا، فحشر فنادا، ورنہ جہاں بھی استعمال ہوا ہے مجہول استعمال ہوا ہے قرآن میں، چاہے مضارع مجہول یا ماضی مجہول۔ مضارع مجہول کی مثال وہی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور ماضی مجہول کی کچھ آیتیں بتائی گئی، معروف نہیں استعمال ہوا ہے سوائے سورہ نازیات کے، یہ غیر اللہ کے لیے، اگر ہوتا تو کیا ہوتا، مطلب حشرہ ہوتا، حشرہ ہے نا، حشرہ، آپ بتانے کا کام نہیں ہوا اس کا، نہیں اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے، ہو سکتا کوئی چیز ہو، لیکن جب قرآن کے اس طرح کے الفاظ کو جمع کر کے یہ ایک فائدہ ملا، الفاظ کو جب جمع کیا گیا تو یہ چیز ملی، اور شاید یہ مفہوم ہو کہ کسی کو جمع کرنے کا اختیار شاید اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، کسی کو جمع کرنے کا اختیار، جمع کر کے کوئی اس طرح کا امر یا آرڈر دینے کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے، اور اسی لیے استعمال ہوا ہے تو فرعون کے حق میں، فحشر فنادا، فحشر فنادا وقال انا ربکم الاعلی۔ ہاں الہ تحشرون میں جب حسر کا اسلوب ہے تو کیا ترجمہ کریں گے، اسی اللہ کی طرف تم لوگ جمع کیے جاؤ گے، اسی اللہ کی طرف تم لوگ جمع کیے جاؤ گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں، کیونکہ دنیا میں تو اور لوگوں کی بادشاہت یا امر یا آرڈر چل سکتا ہے، حکومت اور ملکیت ہو سکتی ہے جو عارضی، لیکن اصل جو حکم آخرت میں جو چلنے والا ہے، جو چلے گا، وہ صرف اور صرف اللہ کا ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ ہاں ہاں کچھ ہے، الہ تحشرون تو حسر کا اسلوب ہے، اور بتائے گی آپ کو کہ معمول کی تقدیم کا دو اہم فائدہ ہے، ایک تو حسر، دوسرا فواصل آیا کی رعایت، اور فواصل آیا بہت اہم ہے،
جو ادبی تفاسیر بلاغی تفسیر ہیں ان میں اس نقطے پر بحث کرتے ہیں. ہاں کوئی سوال اس میں بھی جو چیز بتائی گئی؟ ابھی جیسے جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں اس کا فواصل آیا کیا ہے؟ صورت الملک کا را شروع یہاں تک فی اتوی و نفور تک شاید یہیں تک نا، یعنی شروع کی بیشتر آیتیں تقریباً حافظی قرآن کے اعتبار سے لیں گے تقریباً 2 صفحہ جائے گا ان کا رؤوس آیا یا فواصل آیا رہا ہے. اس کے بعد تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے، وہ پہلے درس میں لکھا ہے ساری چیزیں ترتیب سے. آخری آیت شاید دیکھیے اتوی و نفور ہے، آخری لفظ کیا ہے؟ ہاں اس کے بعد پھر تبدیلی ہوئی ہے، میم اور نون شاید ایسا ہے. ہاں ہاں آگے آتے ہیں فوائد پر. پھر پہلا فائدہ دیکھا، رب ہی خالق ہے، رب ہی خالق ہے. اور یہ بھی جو اسلوب ہے حسر کا اسلوب ہے، رب خالق ہے نہیں، رب ہی خالق ہے، رب ہی خالق ہے. یہ کہاں سمجھ میں آیا؟ ذرا اکم. اور اس کی مزید وضاحت اس سے پہلے والی آتی انشا اکم، انشا اکم. ہاں ہاں نہیں، اسی فائدہ جب مستبد کرتے ہیں تو اسی آیت میں رہ کے، ہاں جب کوئی اور چیز مزید شرح کے لیے دوسری آیت کا سہارا لیتے ہیں تو ذرا اکم کا لفظ کافی ہے. اگلا فائدہ، اسی اللہ نے ہم کو زمین میں پھیلایا، آباد کیا، زمین کو ہمارے لیے ہموار کیا، اور اسی پر ہمارے خوردنوش یعنی کھانے پینے کا انتظام کیا. کچھ چیزیں اس آیت سے، کچھ چیزیں جو پہلے آیت گزری جعل لکم الارض ذلولا، کچھ چیزیں دوسری آیت کو سامنے رکھ کر. ایک مطلب اس کو پڑھیے دوسرے فائدے کو، دوسرا فائدہ کوئی پڑھیں گے؟ ہاں اسی نے ہم کو زمین میں پھیلایا، آباد کیا، زمین کو ہمارے لیے ہموار کیا، اور اسی پر ہمارے خورد و نوش کا انتظام کیا. خوردنوش یعنی کھانے پینے. زمین میں ہم کو پھیلایا، یہ کہاں سمجھ میں آیا؟ اسی آیت سے ذرا اکم، ذرا اکم. ٹھیک ہے، زمین کو ہمارے لیے ہموار کیا، یہ کہاں سمجھ میں آ رہا ہے؟ ذلولا، اسی آیت میں اسی صورت میں گزرا ہے، جعل لکم الارض ذلولا. اور اسی پر ہمارے خوردنوش کا انتظام کیا. ہاں اسی زمین پر ہمارے، ہاں ذلولن والی آیت میں بھی ہے، نہیں ذلولن والی آیت میں بھی ہے، فمشو فی مناکبہا وکلوا من رزقہ. خوردنوش کا انتظام کیا، وہ آیت ہے جہاں متاع لکم ولانعامکم ہے. بارش اور خوردنوش کے تذکرے کے بعد متاع لکم ولانعامکم، یا جہاں بھی بارش کا تذکرہ ہے، کھانے پینے کا تذکرہ ہے، وہاں ارض اور زمین بکثرت آپ کو ملیں گے. سورۃ النبا میں دیکھیے وانزلنا من الموسرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا و نبات. بارش کے نتیجے میں زمین سے کیا نکلتے ہیں؟ حب اور نبات. حب اور نبات، حب کس کو کہیں گے؟ نہیں الٹا ہے، نہیں بیج، سیڈ، دانے. حب 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 دانے، جس کو ہم اگر کہہ سکیں آج کے زمانے جس کو ہم اسٹور کر سکتے ہیں، اسٹور کرتے ہیں، گلے، گلے. ہاں گرینج، اور سیڈ الگ ہوگا اس سے. ہاں اس کو ہم اسٹور کرتے ہیں، حب اللہ نے. ہاں ہاں جو عموماً کھانے پینے کی چیزیں، گیہوں، دال، چاول، یہ بکثرت کھانے پینے کی چیزیں اکثر مقام پر جس کو انسان رکھتا ہے، اسٹور کرتا ہے. اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے نباتا، نبات الگ ہے. نبات کیا ہے؟ جس کے پودے یا جس کی جڑیں بہت مضبوط نہیں ہوتی، عارضی طور پر 6 دن، 5 دن، ہفتہ، 10 دن، 1 مہینے میں نکلتے پھر خلاص. لیکن حب کیا ہے؟ اس کے درخت بھی مضبوط ہوتے ہیں اور اس کو اسٹور کر کے انسان رکھتا بھی ہے. تو نبات آپ اس کو پلانٹ کہہ سکتے ہیں یا سبزی، ترکاری، ویجیٹیبل کہہ سکتے ہیں. تو دونوں طرح کی جو کھانے کی چیزیں اللہ نے بارش کے نتیجے میں زمین سے نکالا، حبوں و نباتا. اور دوسری آتے ہیں 30ویں پارے میں متعدد مقام پر جہاں اللہ نے بارش کے نتیجے میں متاع لکم ولانعامکم، یہ ساری چیزیں تمہارے اور تمہارے جانوروں کے نفع کی چیزیں ہیں، ہر طرح سے تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، کھا کر، پی کر،
اور دوسری چیزیں پہن کر اوڑھ کر لباس کے طور پر استعمال کر کے متعدد چیزوں کا تذکرہ متعدد مقام پر سورہ انعام میں کچھ سورہ نحل میں جن چیزوں کو انسان کھاتا پیتا ہے اس کے ساتھ لباس کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے. اگلا فائدہ پڑھیے. دنیا میں انسان دنیا میں انسان کے رہنے کی اصل جگہ زمین ہے. درج ذیل آیتیں غور سے پڑھے. رکیے, یہ اصل میں جب لوگ خلا پہ جانے لگے کچھ گئے اور پھر تو ایسا لگا کہ لوگ زمین پر نہیں رہیں گے, تو اس آیتوں کو پڑھ ذرأکم فی الارض کیا معنی ہے؟ زمین میں تم کو پھیلایا. یہ اوپر سے آپ دیکھیں گے جب اللہ پہلے اس نقطے کو سمجھے, انسان کی اصل رہائش گاہ, اصل ماوا, اصل مستقر جب تک اس کی حیات ہے وہ زمین ہے. دوسری جگہوں پر انسان جاتا ہے, اسپیس میں جاتا ہے, فضا میں جاتا ہے, ہوائی سفر کرتا ہے, سمندری سفر کرتا ہے, پانی سفر کرتا ہے, لیکن عارضی ہے اور وہاں مستقل نہیں رہ سکتا. جس طرح کے اس کے پاس وسائل ہیں اس کا زیادہ وقت رہ سکتا ہے. بڑے وسائل ہیں, اچھے وسائل ہیں, زیادہ دن رہ سکتا ہے, ہفتہ دن رہ سکتا ہے, 1 مہینہ رہ سکتا ہے, لیکن مستقل نہیں رہ سکتا. مستقل انسان کی رہائش گاہ جو اللہ نے بنائی ہے وہ کہاں پر ہے؟ زمین ہے, آماج کا. ٹھیک ہے. ذرأکم فی الارض کے لفظ سے ایک استیناس ہے. آگے اور کچھ آیتیں لکھیں, ذرأکم فی الارض. ورنہ اور دوسری جگہ اگر ہمارے انسانوں کے لیے صالح ہوتی تو فضا پر بھی انسان کو اللہ بسا دیتا, بلکہ آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارتے نہیں, ادھر ہی کہیں روک دیتے, فضا میں اوپر ہی کہیں سورج پر, چاند پر, یا جہاں لوگ کہتے ہیں کہ جہاں انسان رہ سکتا ہے لیکن عارضی طور پر, ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا. جو لوگ جاتے ہیں کتنے مشکلات سے جاتے ہیں, کتنے وسائل لے کر, کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں اس کے پیچھے, تنظیمیں, انجمنیں یا ملک اس کے پیچھے ہوتے ہیں. یہ آسان کام نہیں. ہاں وہ نہیں. زمین میں بھی کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں انسان نہیں رہ سکتا. کیا بولتے ہیں اس کو, ساؤتھ پول, قطب جنوبی کا جو علاقہ, ساؤتھ پول بولتے ہیں انگلش میں, قطب جنوبی کا جو ایریا ہے جہاں پر سورج کی روشنی بہت کم پہنچتی, جو برف والے علاقے ہیں, وہاں بھی لوگ جاتے لیکن مستقل نہیں رہ سکتے. ہاں, تو فی الارض اصل جو محل شاہد ہے فی الارض. بحر کو بھی اللہ نے مسخر کیا انسان کے لیے, سمندر کو, لیکن مستقل طور پر بحر میں, سمندر میں انسان نہیں رہتا. عارضی طور پر جب تک اس کا سفر ہے, جب تک اس کی تجارت ہے, جب تک شکار کے لیے گیا, تب تک وہ چیز ختم ہونے کے بعد پھر واپس زمین پر آ جاتا ہے. ذرأکم فی الارض. یہ الگ بات ہے کہ سمندر کو بھی اللہ نے تابع کیا, انسانوں نے مسخر کیا, اور ہوا کو بھی مسخر کیا, لیکن گھوم پھر کر اس کو واپس کہاں پر آنا ہے؟ ارض پر آنا ہے, زمین پر آنا ہے. تو ذرأکم فی الارض. ہاں, آیتیں ابھی پڑھیے اور دیکھیے. پہلی آیت کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. فی الارض مستقر, تمہارے مستقر یہ ظرف ہے, جائے قرار. مستقر کو کیا کہیں گے اردو میں؟ جائے قرار. زمین میں ہی تمہاری جائے قرار ہے, تمہارے رہنے کی اصل جگہ کیا ہے؟ زمین ہے. وہ متاعن, اور انتفاع کی چیزیں, وہ چیزیں جن سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو, وہ ساری چیزیں کہاں پر ہیں؟ زمین میں. اور تقریباً اسی سے ملتی جلتی اگلی آیت جو لکھی ہوئی وہ بھی پڑھیے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. ہاں, یہ سورہ اعراف کی آیت میں شروع کی آیتوں کے ساتھ یہ اضافہ بھی یہاں پر مستقر و متاع الی حین, یہ تو ہو چکا اس سے پہلے والی آیت کے ضمن میں. یہاں فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون, 3 چیزوں کا تذکرہ ہے. تینوں کے لیے کس چیز کا تذکرہ کیا اللہ نے؟ ہاں, سورہ بقرہ, پہلی آیت سورہ بقرہ ہی کی تھی. ہاں ہاں, اٹھایا جانا. اور یہاں پر اگر آپ حصر والا مفہوم لیتے, معمول کا مقدم ہونا, تو بھی یہاں موجود ہے. فیہا تحیون, فیہا تموتون, ومنہا تخرجون. تو تمہاری زندگی بھی یہیں پر ہے, موت بھی یہیں پر آنی ہے, اور یہیں سے تم دوبارہ نکالے بھی جاؤ گے اپنے قبروں سے. سورہ طٰہٰ والی آیت پڑھیے. وہاں بھی مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. انہی 3 چیزوں کا تذکرہ یہاں بھی جو سورہ اعراف میں, اسلوب اور تعبیر الگ ہے لیکن مفہوم وہی ہے. خلقناکم وہاں پر تحیون تھا, پھر تموتون, فیہا نعیدکم, نخرجکم تارۃ اخری ومنہا تخرجون.
ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی ایک آیت آپ یاد کریں گے. یہاں بھی دیکھیے معمول مقدم ہے، معمول مقدم ہے جو حصر کا فائدہ دے رہا ہے. اور دونوں آیتوں میں فواصل آیا کی بھی رعایت کی. سورہ اعراف والی آیت لیں یا سورہ طٰہٰ کا. سورہ طٰہٰ کی جو آیتیں جس سیاق میں یہاں پر نون ہے، اور سورہ اعراف کی آیتوں کا جو سیاق ہے نون ہے، اور سورہ طٰہٰ کا جو اسلوب ہے تقریباً پوری سورہ طٰہٰ، شاید آخر کی چند آیتیں ہوں گی، پوری سورہ طٰہٰ کا اسلوب کیا ہے؟ فواصل آیا ایک مقصود الف مقصورہ ومنها نخرجکم تارۃ اخری. تو یہ کتنی 3 آیتیں لکھی ہوئی ہیں جس میں اس بات کی جانب اشارہ ہے انسان کا جائے قرار، انسان کی اصل رہائش گاہ، اصل رہنا کہاں پر انسان کو؟ زمین. باقی اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر جہاں انسان جاتا ہے، چاہے فضا ہو یا سمندر ہو، وہاں وہ عارضی ہے، مستقل طور پر وہاں نہیں رہ سکتا. آپ دیکھتے ہیں جو لوگ بھی جاتے ہیں وہاں پر، ان کی حالت پھر جب واپس آتے ہیں تو پہلے جیسی نہیں رہتی، بہت ساری تبدیلی محسوس کرتے ہیں. ان کے داخلی اور ظاہری اور باطنی دونوں طور پر چمڑے کی شکل بدل جاتی ہے، انسان پہچانا نہیں جاتا، باطنی طور پر نفسیاتی طور پر مسائل پیش آتے ہیں. تو اصل جو رہائش گاہ اللہ نے بنائی ہے وہ ارض ہے، زمین ہے. ذرأکم فی الارض، اسی لیے آیتیں آپ کو لکھیں وَلَکُم فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ یا مِنْہَا خَلَقْنَاکُم وَفِیہَا نُعِیدُکُم فِیہَا تَحْیَوْنَ وَفِیہَا تَمُوتُونَ وَمِنْہَا تُخْرَجُونَ. ہاں واضح یہ چیز. اگلا فائدہ، فرشتوں کے رہنے کی اصل جگہ آسمان ہے. ہاں یہ اس کا تذکرہ اس آیت میں نہیں، لیکن چونکہ اپوزٹ کے طور پہ بتایا گیا کہ انسانوں کو رہنے کے لیے اللہ نے کہاں بنایا؟ زمین. اور فرشتوں کو رہنے کے لیے ان کی جائے قرار کہاں بنائی اللہ نے؟ آسمان. آسمان. اگر انسانوں کو آسمان پر بسانا ہوتا تو ہمارے جو دادا تھے، جو ہمارے والد تھے، اصل والد آدم علیہ السلام، ان کو وہیں رہنے دیتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. زمین پر نہیں پھینکتے، زمین پر نہیں اتارتے، ٹھیک ہے، یا اوپر ہی کہیں روک دیتے، فضا میں، چاند پر، یا اوپر اور کہیں جو اللہ کو مناسب ہوتا. ہاں ہاں. تو مقصود زمین پر بسانا تھا، مقصود زمین پر بسانا تھا، وہی انسان کی ایک قرار ہے. تو انسان کا جو اپوزٹ ہے یعنی ملائکہ، فرشتے، ان کی رہنے کی جگہ کیا ہے؟ ان کا اصل مکان کہاں ہے؟ سما، آسمان. دلیل سورہ نجم میں کیا آیت لکھی، آج پڑھیں گے بہتر ہوگا. ہاں ہاں ہاں. یاذن اللہ. اس آیت کو آپ یاد کیے ہوں گے شفاعت کی قسموں نے شرطوں کے ضمن میں، شفاعت کی شرطوں کے ضمن میں. یہاں محل شاہد کیا ابھی اس آیت سے ہمارا کہ فرشتوں کے رہنے کی اصل جگہ آسمان ہے. محل شاہد کیسے ہے؟ کہاں پر؟ فی السما. وَكَم مِّن مَلَكٍ فی السماوات، وہاں عرض نہیں ہے. وَكَم مِّن مَلَكٍ فی السماوات، آسمان میں بہت سارے فرشتے ہیں جن کی شفاعت کچھ کام دینے والی نہیں ہے اللہ کی اجازت، اللہ کی اذن، اللہ کی مشیت کے بغیر. تو وہاں مستقر بتلانا مقصود نہیں فرشتوں کا، لیکن آیت سے وہ بھی سمجھا جا رہا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے حدیثوں میں جب آپ پڑھیں گے فرشتوں کے وظیفے یعنی ان کی ڈیوٹی سے متعلق، تو جیسے یہ بتایا گیا کہ انسان فضا میں جاتے ہیں، سمندر میں جاتے ہیں، یا اسپیس پہ جاتے ہیں، برفیلی جگہ پر جاتے ہیں جو زمین کے علاوہ ہو سکتے ہیں مقامات، لیکن پھر واپس آ جاتے ہیں. اس طرح فرشتوں کا اصل مقام کہاں پر ہے؟ علو، آسمان. وہاں سے وہ زمین پر آتے ہیں، لیکن زمین پر ان کا آنا کیا ہے؟ اصلی نہیں ہے، عارضی ہے. زمین پر ان کا آنا کیا ہے؟ عارضی. جس ڈیوٹی یا جس وظیفہ، جس فریضے کو انجام دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتے ہیں، وہ فریضہ وہ ڈیوٹی انجام دینے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں. اور 2 نمازوں کا اس کے لیے خصوصی طور پر حدیث میں تذکرہ ملتا ہے. کون سی 2 نمازیں ہیں؟ فجر اور عصر. فجر اور عصر. تو واضح نا یہ کہ فرشتوں کے رہنے کی اصل جگہ آسمان ہے. اور یہ چیز جو آیت ہم پڑھیں سورہ ملک کی، اس سے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن مفہوم مخالف کے طور پر دوسری آیت کو سامنے رکھ کر بتایا گیا کہ انسان پھر دونوں فائدوں کو مرج کرتے ہیں کہ انسانوں کے رہنے کی اصل جگہ کیا ہے؟ زمین. اور فرشتوں کے رہنے کی اصل جگہ کیا ہے؟ آسمان. ہاں اگلے فائدے پر آئیے. ہاں یہ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں اور ہاں الہ تو شرون میں کیا ہے؟ آخری. پہلی خلقت ذرأکم فی الارض، اور آخری
الیہ تحشرون، الیہ تحشرون، تو پہلی اور آخری خلقت کا تذکرہ شاید کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو سمجھنا، لیکن آپ اشارہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح الیہ تحشرون سے بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں کو جمع کیا جائے گا اللہ کی طرف، کب؟ قیامت کے دن، الیہ تحشرون، تو ایک دوبارہ خلقت ہوگی، اس خلقت جس بدن کے ساتھ ہمیں، اس بدن پر ہم نہیں اٹھا جائیں گے، ایک دوسری بدن ہوگی، بدن کا ایک حصہ موجود ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ریڑھ کی ہڈی، ہاں ہاں، پھر اسی سے اللہ دوبارہ زندہ کریں گے، اس لیے کہا یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ، وہو اہون، دوبارہ پیدا کرنا پہلے کی بنسبت زیادہ آسان ہے۔ پہلی اور آخری خلقت کا بیان، پہلی خلقت ذرأکم، دوسری خلقت الیہ تحشرون سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ اگلا فائدہ، زمین و آسمان اس میں بدل دے جائے گا، ہاں، یوم تبدل الارض تبدل الارض والسماوات غیر الارض، بغیر الارض والسماوات، جو زمین و آسمان یہ نہیں ہوں گے، ہاں، تبدیل کر دیا جائے، تبدیل کر دیا جائے گا۔ ہاں، اگلا فائدہ، ہاں، یہ کہاں سمجھ میں آ رہا ہے؟ الیہ تحشرون، الیہ تحشرون، البتہ حشر کے ساتھ نشر جوڑ دیا گیا ہے کیونکہ اردو میں یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے، حشر و نشر کا بیان، اور نشر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیلانا کسی چیز کا، نشر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پھیلانا۔ ہاں، اگلا فائدہ، ہاں، یہ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ تحشرون، یہ موجود نہیں، جزا و سزا یہاں مذکور نہیں، لیکن حشر کا لازمی نتیجہ ہے، حشر مقصود نہیں ہے، حشر وسیلہ ہے کس چیز کا؟ جزا اور سزا کا، پھر اس کے بعد جزا و سزا، سوال جواب، اور اس کے بعد جو المثوى الاخیر ہے، جو آخری ٹھکانہ ہے انسان کا، جنت یا جہنم میں ملے گا۔ حشر اور جمع کے نتیجے میں، حشر اور جمع یا دوبارہ پیدا کیے جانے، دوبارہ زندہ کیے جانے کے نتیجے میں انسان کو اپنا آخری ٹھکانہ اور مکمل جزا یا مکمل سزا ملے گی جنت یا جہنم کی شکل میں۔ ہاں، اگلا فائدہ، ہاں، یہ کہاں سمجھا جا رہا ہے؟ الیہ تحشرون سے۔ اگلا فائدہ، ہاں، کیونکہ یہ بھی مکمل غیب ہے، الیہ تحشرون سے۔ ہاں، اگلا فائدہ، ہاں، متعدد آیتوں کے آخر میں استعمال کیا گیا ہے، جن میں یہ سب سے آخری آیت، ہاں، متعدد آیتوں میں الیہ تحشرون کا لفظ آیا ہے، لیکن یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں یہ سب سے آخری آیت ہے، اس کے بعد قرآن میں الیہ تحشرون نہیں، جو بھی الیہ تحشرون کا اسلوب یا تعبیر ہے وہ اس آیت سے پہلے، ٹھیک ہے، یہ آیتوں کو جمع کرنے کے بعد یہ فائدہ سمجھ میں آیا۔ ہاں، اگلا فائدہ، ہاں، پہلے الیہ تحشرون کا مفہوم سمجھیے، کیا مفہوم تھا؟ ہاں، یعنی یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں، مابر ہے، گزرگاہ ہے، لوٹنا ہے اللہ کی طرف، لوٹنا ہے اللہ کی طرف، اس چیز کو متعدد اسالیب میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہا اس سے ملتی جلتی آیتیں، آیت اس کے مشابہ آیتیں ہیں جس میں بتایا گیا کہ انسان کو لوٹنا ہے، انسان کو جمع کیا جائے گا۔ ہاں، آیتیں لکھی ہوئی ہیں آپ کے یہاں، ہاں، پڑھیے، الیہ تقلبون، الیہ تقلبون، تقلبون، کوئی مفہوم ہے، لوٹائے جاؤ گے، اور اکثر آیتوں میں آپ دیکھیں گے الیہ ترجعون، معمول مقدم ہے، اکثر آیتوں میں آپ کو معمول مقدم ہے، الیہ تحشرون والا اسلوب ہے۔ اگلی آیت، الیہ ترجعون، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوگ لوٹائے جاؤ گے۔ ہاں، اگلی ان آیت، الی ربک الرجعا، ان الی ربک الرجعا، وہی ترجعون والا ہی مفہوم ہے، یہاں رجع مصدر یا اس میں تفضیل مصدر ہے، اس میں تفضیل ہو سکتا ہے، رجع یرجو سے، یقیناً آپ کے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے، یقیناً آپ کے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ ہاں، اس کے بعد والی آیت، الی ربنا منقلبون، منقلبون، یہاں بھی معمول مقدم ہے، منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں، اپنے رب کی طرف ہی ہم لوٹنے والے ہیں۔ اگلی آیت، ان الینا ایابہم، یہاں بھی وہی مفہوم ہے، ہمیں الینا ایابہم، ہماری طرف لوٹنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں کو ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، ان الینا، بے شک ہماری طرف، ایابہم، ایابہم یعنی
عودتہم یا رجوعہم، ہماری طرف ہی ان کو لوٹنا ہے، معمول مقدم یہاں بھی. ہاں اگلی آیت الیہ النشور، الیہ النشور، یہ آج گزری سورہ ملک میں فمشوا فی مناکبہا والی آیت ہے. ہاں اس کے بعد الی ربک المنتہی، ساری چیزوں کا انتہا اللہ کی طرف ہے، ہر چیز کا علم بھی، اور تمام چیزوں کو لوٹ کر، تمام چیزوں کو، تمام انسانوں کو لوٹ کر بھی جانا ہے اللہ کی طرف. ہاں وإلی اللہ المصیر، الی اللہ المصیر، یہاں بھی وہی مفہوم ہے. اور آیت کذالک النشور، کذالک النشور. کذالک الخروج. ہاں یہ جو دو آیتیں ہیں، کذالک النشور کذالک الخروج، یہ اسلوب بارش کے نتیجے میں ہونے والی کھیتی کے تذکرے کے بعد اس طرح کی آیتیں آتی ہیں. جس طرح بارش کے نتیجے میں اللہ نے کھیتیاں اگائیں، اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو بھی قیامت کے دن دوبارہ اگائیں گے، نکالیں گے زمین سے. کذالک النشور کذالک الخروج. اور قیامت سے متعلق آیتیں اگر پڑھ چکے ہوں گے موضوع، تو بتایا کہ متعدد اسالیب میں اللہ نے قیامت کو ثابت کیا ہے، کس طرح انسانوں کو دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کریں گے. ان میں سے ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ جس طرح بارش کے نتیجے میں کھیتیاں اگی، پودے اگے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. بلکہ ایک حدیث جس کی جانب اشارہ کیا ہوں گا کہ حقیقت میں بارش ہوگی، اس بارش کے نتیجے میں لوگ اگیں گے جس طرح سبزیاں اگتی ہیں. فَيَنبُتُونَ كَمَا يَنبُتُ الْبَقْلُ، بقل کا لفظ، ٹھیک ہے. تو وہ بھی مناسبت ہے کذالک النشور کذالک الخروج. اور دوسرا بارش کے نتیجے میں سبزیوں کی طرح یا نبات کی طرح نکلنا یا اگنا بھی حدیث میں صراحتاً ثابت ہے. ہاں اس کے بعد ہاں یبعثون اور تبعثون، یہ بھی بعث کے معنی میں اٹھائے جائیں گے. یبعثون غائب کا صیغہ ہے، تبعثون حاضر کا صیغہ، وہ لوگ اٹھائے جائیں گے یا آپ لوگ اٹھائے جائیں گے. یہ متعدد آیتیں جو اس مفہوم کی مناسبت سے نقل کیے گئے. الیہ تحشرون، جو مفہوم الیہ تحشرون کا ہے اسی سے ملتا جلتا مفہوم مختلف تعبیر کے ساتھ ان آیتوں کا بھی ہے. ہاں اس میں کوئی سوال کسی کا؟ ہاں تو آگے آ جائیے. اگلا فائدہ، دنیا فانی ہے، دنیا فانی ہے. صحیح سمجھ میں آ رہا ہے؟ الیہ تحشرون، الیہ تحشرون. باقی دوسری آیت صراحت کے ساتھ اس کو بتا رہی ہے، اس مفہوم کو. کون سی آیت ہے؟ کل من علیہا فان، کل من علیہا فانون نہیں ہے، فانن، فانن. وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ناقص صرف کی اصطلاح میں حرف آخری حرف یعنی فا لام والا ساکت ہوا یا تھا تو اس کی جگہ پر پھر تنوین لائے اور وقف کی وجہ سے ساکن ہوتا ہے. کل من علیہا فان، فانن، فانن ہے نا. کل من یعنی جب وصل کریں کل من علیہا فانی و یبقى وجہ ربک، چونکہ وقف کرتے ہیں وہ تو کذبان نون، سورہ رحمان کا جو فواصل ہے نون، اور اسی دفعہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اس لیے تھوڑا سا دوسری طرح لگتا ہے پر. دنیا فانی ہے، سورہ رحمان کی آیت صراحتاً بتا رہی ہے. اس اگلا فائدہ ہے، اس آیت میں انسان کے آغاز اور انجام کو بڑے ہی عمدہ اسلوب میں بیان کیا گیا. آغاز یعنی ابتدا، شروعات، وہ کہاں پر بیان کیا گیا؟ ذرأکم. انجام یعنی آخر، الیہ تحشرون، عمدہ اسلوب میں بیان کیا گیا. ہاں اگلا فائدہ نہیں، کیا سوال ہے؟ ہاں کل من علیہا فان ہے نا، کل شیء ہالکن. وہ صفت وجہ جب پڑھے تو آتے آئی ہوں گی، چونکہ ابھی دوسری طرح استدلال ہے دوسری چیزوں. ہاں چلیے آگے. قیامت کا وعدہ برحق، اس آیت میں انسان نہیں ہو گیا. ہاں قیامت کا وعدہ برحق ہے. الہ تحشرون کے مفہوم کو اور پختہ طور پر سمجھانے کے لیے وہ ایک حدیث یاد کرے ہوں گے آپ لوگ، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھتے تھے، یا شاید عمومی دعا بھی ہو، جس میں آپ متعدد دعائیں کرتے ہیں، جس میں کہتے ہیں والساعۃ حق، والنبیون حق، ومحمد حق، والجنۃ حق، والنار حق. اس میں والساعۃ حق، قیامت حق ہے. وہ حدیث گزری ہوگی، ضرور گزری ہوگی بار بار.
اگلا فائدہ اس مفہوم کی آیت اس صورت کی آیت نمبر 15 گزر چکی ہے. هو الذي جعل سورت کی آیت لكم نمبر 15 الارض میں لکھی چھوٹ گئے، یہ مطلب پڑھنے کے بعد ابھی غلطی رہ گئی، میں ہونا چاہیے یہاں پر، اضافہ کر لیجیے. بارک اس مفہوم کی آیت اسی صورت کی آیت نمبر 15 میں گزر چکی ہے، اور ضرورن والی آیت فمشوا فی مناکبہ جس کا تذکرہ بار بار آیا. کس طرح مناسبت ہے اس آیت کی اس آیت سے ہو رہی ہے؟ یہاں پر فی الارض جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، ذرأکم فی الارض، وہاں پر کیا ہے؟ جعل لکم الارض ذلولا، ٹھیک ہے. پھر یہاں پر جو آیت ہم پڑھیں ابھی وہاں پر کیا ہے؟ الیہ تحشرون، یہاں پر والیہ النشور، ٹھیک ہے. تو الفاظ میں اختلاف ہے لیکن مفہوم وہی ہے، مفہوم وہی ہے. ہاں، اس کے بعد آخر میں ایک آیت اور بتائی جا رہی ہے جو اس سے آیت سے بہت حد تک ملتی جلتی ہے. اگلا فائدہ عاشر اللہ کے اسما ناموں میں سے ہے، ناموں میں سے نہیں ہے، کیونکہ رب کے اسما نام توقیفی ہے، ان میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. ہاں، کیونکہ الہ تحشرون، تحشرون کا جو لفظ ہے تو اس کو تحشرون جمع کیے جاؤ گے، جمع کرنے والا کون ہے؟ اللہ، یا اللہ کے حکم سے جمع کیے جائیں گے. لیکن کیا اس سے پھر حاشر نام ہم اللہ کے لیے استنباط کر سکتے ہیں؟ جواب ملا نہیں، کیونکہ اللہ کے اسما توقیفی ہیں، ان کے لیے نص صریح ہونی چاہیے، قرآن کی آیت یا صریح حدیث. تو ایسی کوئی حدیث یا ایسی کوئی دلیل نہیں ملی جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ حاشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے. واضح ہے نا؟ ایک چیز توحید اسماء و صفات میں آپ پڑھے ہوں گے شاید نجاتیہ میں بھی یا دوسرے دروس میں، ٹھیک ہے. تو حاشر اللہ کے ناموں میں سے نہیں. ہاں، دوسری بات آگے لکھی ہوئی ہے اور مزید وضاحت. ہاں عاشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے. ہاں حدیث علی خمسۃ ہاں، اسماء، دلیل لکھی ہوئی ہے حدیث کی، بخاری مسلم کی، جس میں 5 ناموں کا تذکرہ ہے. شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام توقیفی جو پڑھے شاید یہ بات آئی ہوگی. تو یہاں پر 5 ناموں کا تذکرہ، ان میں سے حاشر بھی ہے. وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ وَلَا قَدَمِي، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ وَلَا قَدَمِي. تو حاشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے. اس سے پہلے ایک درس گزرا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں پر بھی گفتگو ہوئی تھی. ہاں ہاں. تو تحشرون سے یہ بھی ایک فائدہ بتایا گیا کہ حاشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہیں بلکہ حاشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. ہاں، آخری فائدہ اس آیت میں جیسی سورہ مومنون کی آیت نمبر 79. 79 بھی ہے، وَهُوَ الَّذِي ذَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. یہ آیت بہت حد تک ملتی ہے سورہ ملک کی آیت سے، بہت زیادہ ملتی جلتی ہے. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. یہ آیتوں کو ملانے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں آیتوں کو ہم ایک ساتھ پڑھیں، دیکھیں صفحات کو الٹیں اور دیکھیں کیا فرق ہے. تو یہ فرق آپ کو فرق سمجھ میں آئے. کل نہیں ہے سورہ مومنون کی آیت میں، کل نہیں. اس چیزوں کا آیت کی آیت سے تفسیر کا اہتمام کون مفسر کرتے ہیں؟ اضواء البیان. متقدمین میں ابن کثیر. سوالات کو مکمل کر لیتے ہیں تاکہ وقت میں اپنا مکمل ہو جائے. فعل امر کی تعین کریں، فعل ماضی کی تعین کریں، فعل مضارع کی تعین کریں. ہاں، سوالات دیکھیے زیادہ ہوتے ہیں لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ آیت کا ہر لفظ آ جائے گھوم کر، ایک تو الفاظ میں یا فوائد میں، پھر سوالات میں جب کرتے ہیں تو مطلب آپ کی معلومات کا اعادہ ہو جاتا ہے. اسم موصول، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر مجرور متصل، الہی کی نہ 2 حرف جر، فی الہ، مجرور لفظاً و محلاً، مجرور لفظاً و محلاً. محلاً نہیں کہنا چاہیے، لفظاً ہی کافی ہے. فی الارض محلاً کی ساتھ مناسب نہیں ہے. ہاں، اس کے بعد مجرور محلاً. ہاں، فرق دونوں میں. ہاں، مجرور محلاً الیہ. آیت نمبر سوال نمبر 9 میں لفظاً کے ساتھ محلاً نہیں مناسب لگتا ہے. ہاں بولیے.
इलाही में यहाँ तो है ना मजरूर है नहीं, वो ऐसे ही रहेगा, वो मबनी है। वो है मबनी पर इधर तो है नहीं, लफ्ज़ नहीं है इलाही वो। वो जो एराब है ही नहीं। असल एराब की तारीफ क्या है? जो मोरब के आखिर में आए, तो वो एराब है ही नहीं वो। असल इसीलिए तारीफ को बोलता है। तारीफ को याद कीजिए, तारीफ जब आप याद करें चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो एराब या मोरब मोरब वो जिस पर एराब है, एराब किसको कहते हैं? जो मोरब के आखिर में मोरब के आखिर में आए। मबनी के आखिर में जो आती है वो इराब नहीं, वो हरकत है। तो इलैहि जो आप देख रहे हैं वो कसरा की हरकत है, वो इराब नहीं है। इराब का मतलब कि आमिल की वजह से वो बदलता रहेगा, तो वो वैसा ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। इसलिए उसको मजरूर महल्लन कहा गया। मजरूर लफ्ज़न कहाँ है? अर्ज़ फिल अर्ज़, अर्ज़ नाम। हर्फ अत्फ की तायीन करें, वाह। हस्र के उसलूब की वजाहत करें, हुवल्लज़ी में भी और इलैहि में भी। इंसान देखिए यहाँ तक तकरीबन जो अहम चीज़ें थी नफ़ी तौर पर आ गई। अभी कुछ अक़दी और मसाइल को समझने के लिए, इंसान के रहने की असल जगह कहाँ है? अर्ज़, ज़मीन। क्या इंसान फ़ज़ा में या चाँद पर रह सकता है? हाँ, हाँ, वक्ती तौर पर रह सकता है, आर्ज़ी तौर पर रह सकता है, दायमी तौर पर नहीं रह सकता। क्या हाशिर अल्लाह के नामों में से है? नहीं। अल्लाह के अस्मा तौक़ीफ़ी हैं या गैर तौक़ीफ़ी? तौक़ीफ़ी। ये मुकम्मल तौर पर आप अक़ीदे में पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे तौहीद अस्मा व सिफ़ात के बहस में, और तफसील से पढ़ने के लिए अल-क़वाइदुल मुस्ला इब्न उसैमीन की। क्या अल्लाह के नामों को अपनी अक्ल से साबित कर सकते हैं? नहीं, ये तौक़ीफ़ी की मज़ीद शरह। क्या हाशिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से है या नहीं? है। आखिरी सवाल, सहीहैन में जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 नामों का तज़किरा है, उनको तहरीर करें। हाँ, वही जो हदीस अभी गुजरी आपको, तो तहरीर करें मतलब बेहतर आप याद भी करें, आप याद भी करें। और इससे पहले दर्स में कुछ नामों को बताया गया था, शायद मुझे याद आ रहा है कि कम से कम 10 नामों को हमने बताया था मुतअद्दिद नुसूस को या मुतअद्दिद हदीस को सामने रखते हुए। हाँ, और तो हदीस में सरातन और आकिब वल्लज़ी ला नबी बादहु। माशाअल्लाह। नक्तफ़ी बिहाज़ल क़द्र। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, सवाल।